چیز جو ہے فرماتے ہیں کہ وَلَا تَحَاسَدُوا، حسد نہ کرو. کسی کے پاس نعمتیں دے کر یا کسی کا فضل و کمال دے کر جلنا اور یہ چاہنا کہ اس سے یہ نعمت زاحل ہو جائے، اس کو حسد کہلاتا ہے. آج کل اگر ایک بھائی کے پاس کچھ اللہ پاک نے اسے دولت عطا فرمائی، کوئی ایسی چیز عطا فرمائی، تو دوسرا کہتا ہے یار اس کے پاس کیوں ہے، وہ بے فضول چلتا رہتا ہے. تو یہ دعا کرنی چاہیے اللہ اس کو مزید دگنا عطا فرما اور مجھے بھی عطا فرما. تو اس کو حسد ہی کہتے ہیں. یہ ایک اخلاقی مرض ہے جس سے انسان کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں مفلوج ہو جاتی ہیں، نیک اعمال تباہ و برباد ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. حسد کرنا اتنا سخت گناہ ہے. پھر فرمایا چھٹی چیز کہ لا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. کسی سے پکی نفرت اور دشمنی پا لینا بغض اور کینہ کہلاتا ہے. یہ بھی ایک معاشرتی بیماری اور بہت نقصان دہ ہے. یہ دلوں میں لگنے والی آگ ہے جو معاشرے کا امن اور سکون تباہ و برباد کر دیتی ہے. قرآن حدیث میں جب لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کے دلوں سے بغض اور کینہ نکال دیا جائے گا. یعنی بغض اور کینہ کے ساتھ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ان کی سینے میں جو کینہ ہے وہ ہم نکال دیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے. ایک طویل حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے اوصاف بتائے ہیں. اس میں فرمایا کہ ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا اور نہ ایک دوسرے کے خلاف وہ بغض اور کینہ اور حسد رکھیں گے. اور پھر فرمایا آخر میں کہ کسی کی پیٹھ کے پیچھے برائی نہ کرو. یہ ساتویں چیز ہے. پیٹھ کے پیچھے برائی کرنا یہ غیبت کہلاتا ہے. قرآن اور حدیث نے اسے بہت سختی سے منع کیا. غیبت کرنے کو اپنے بھائی کا گوشت کھانا قرار دیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی بھی نہیں پسند کرتا. تم کو اس سے یعنی ہر بندے کو مردے سے گھن آتی ہے، تو کوئی یہ نہیں کھا سکتا اپنے مردے بھائی کا گوشت. لہٰذا غیبت اتنا سخت گناہ ہے. اور آخری بات فرماتے ہیں کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. آخر میں بتایا ہے کہ ان برائیوں سے بچنے کا فائدہ کیا ہوگا. فرمایا تم بھائی بھائی بن جاؤ گے اگر ان بیماریوں سے بندہ ان باتوں سے بچ جائے تو معاشرے میں پھر کیا ہوگا، امن اور سکون آ جائے.